ڈیرہ اسماعیل خان میں جو واقعہ ہوا گزشتہ روز اس نے دل دہلا دیا، اور فرسٹ ٹائم صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں شاید ہی اس طرح کا کوئی واقعہ میرے نالج میں تو کم از کم نہیں ہے کہ 3 خواتین نے ایک معلمہ کو، ایک مسلمان عورت کو اس جرم میں قتل کر دیا کہ ان کی سہیلی نے ایک خواب دیکھا، ایک ایسا خواب کہ جس کی کوئی مسلمان توقع ہی نہیں کر سکتا۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے تھانے کینٹ پولیس نے بتایا ہے کہ 19 سالہ صفورہ جس کو مارا گیا، جس کو قتل کیا گیا ہے، قتل نہیں کیا گیا بلکہ ذبح کیا گیا ہے۔ صفورہ کو جو معلومہ تھی، جبکہ کسی زمانے میں مقتولہ اور مبینہ حملہ آور جو خواتین ہیں جن کا تعلق ایک ہی گھرانے سے بتایا جا رہا ہے، اکٹھے ہی ایک مدرسے میں پڑھتی تھی۔ پولیس کے مطابق ان خواتین میں آپس میں علمی اختلافات ہوتے رہتے تھے۔ تھانہ محرر عمر نے بتایا کہ حملہ آوروں نے مقتولہ کے گلے کو تیز دھار چھری سے کاٹ ڈالا اور لاش کو جو مدرسے کے سامنے ہی پھینک دی، اور یوں کہتے ہیں نا پھڑک پھڑک جس طرح مرغی مرتی ہے اس طرح اس کو جو ہے ذبح کیا گیا، اور یہ خاتون جو ہے جان دیتی رہی اور آواز لگاتی رہی، لیکن کچھ لوگ تھے جو دیکھتے رہے لیکن اس کو بچانے نہیں ہے۔ وہ میں آگے چل کر آپ کو بیان بتاتا ہوں۔ اس کے بعد خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ان کی ایک کم عمر بھتیجی کو خواب میں پیغمبر اسلام نے آ کر بتایا کہ اس خاتون کو قتل کر دیا، یعنی کہ ان خواتین میں سے ایک خاتون نے بیان دیا ہے کہ مجھے نعوذ باللہ اب میں کیا کہوں کہ میری سہیلی جو ہے جس کی عمر 13 سال بتائی جا رہی، اس نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے خواب میں اور کہا ہے کہ اس خاتون کو قتل کر دو، اور اس خواتین نے اس 13 سالہ بچی کے خواب کے اوپر اس معلمہ کو قتل کر دیا۔ وہ اس کے اوپر بتاتے ہیں کہ جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا کہ صفورہ کو قتل کرو، اور ساتھ یہ کہ جنت کی بشارت بھی دی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، 1000 دفعہ نعوذ باللہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس جب ان خواتین کو گرفتار کرنے کے لیے اس مدرسے پر پہنچی تو یہ خواتین لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے ایک نعرہ بلند کیا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، یہ لگا رہی تھی۔ یعنی کہ کس طرف جا رہے ہیں ہم، یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا اب خواب کی بنیاد کے اوپر لوگ قتل ہوں گے اور ان کا فیصلہ ہوگا کہ وہ گستاخ رسول ہیں؟ یقین مانیے دل خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ میرے پاس بات کرنے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے کہ اس پر بات کریں اور رپورٹ کریں بھی تو کیسے کریں۔ آج ڈیرہ اسماعیل خان کے کینٹ کے دودھ کے اندر ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آیا تھا، جس کے اندر 3 خواتین نے مل کے ایک خاتون جس کی عمر 21 سال ہے، اس کا نام صفورہ بی بی ہے، اس کو مدرسے کے باہر سلاٹر کر دیا۔ پولیس نے تینوں خواتین کو اریسٹ کیا ہے، اور جو انیشل انٹروگیشن کی گئی ہے خواتین کی، اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان 3 خواتین کے ایک اور ریلیٹیو ہے جس کی عمر 13 سال ہے، میما اس کا نام ہے۔ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ ڈیزیز خاتون نے اپنے خواب میں کوئی بلاسفیمی کمٹ کی ہے، جس کی وجہ سے ان تینوں خواتین نے مل کے صفورہ بی بی کا مرداج کیا۔ پولیس نے تینوں کو حراست میں لے کے تفتیش کا عمل شروع کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم باقی محرکات پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہی صرف خواب کی وجہ سے ہی مرڈر کیا گیا یا اس سے کچھ اور محرکات شامل ہیں۔ قاری محمد عمیر فاروقی صاحب اس سے جانیں گے کہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے، کم عمر بچی ہے جس کو 3 خواتین نے مل کر اس کو مدرسے کے باہر اس کو ذبح کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے، بہت دردناک واقعہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو واضح کر دوں کہ قتل کرنے والی لڑکوں کا اس مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو قتل ہوئی ہے یہ 2 سال سے اس مدرسے میں پڑھا رہی ہے اور روزانہ اس کا معمول تھا اس طرح آنا۔ منگل کے دن صبح یہ کوئی 7 بجے کے قریب یہ اپنے مدرسے آئی، اور جیسے ہی پہنچی تو مین گیٹ کے آگے یہ خواتین کھڑی تھی اور انہوں نے مدرسے کو باہر سے لاک کیا ہوا تھا اور انہوں نے وہیں پر اس کو مار دیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات واضح ہے کہ وہ جو قتل کرنے والی ہیں ان کا اس مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس واقعے کو مدرسے کے ساتھ بالکل بھی نہ جوڑا جائے، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے۔ جی، مدارس آپ کے اپنے اسلامی ادارے ہیں، یہاں پر امن، بھائی چارے اور اسلام دیتا اسی کا درس ہے اور بہترین تعلیم جاری ہے۔ اس قسم کو کوئی معاملہ نہ مدارس میں ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگا۔ یہ انفرادی معاملے ہوتے ہیں، کوئی ساتھی پریشان نہ ہو۔ سننے والوں سے میں ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو دینی مدارس بھیجیں، انشاءاللہ اسلام کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے بہترین نظام اور بہترین ماحول ہے۔ ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے، بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے، ایسے بھی الفاظ انہوں نے کہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر۔
میرے بھائیوں، آج کے یہ باقاعدہ سوال جو پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں آپ کے، ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے لاسٹ ویک میں ایک بڑا ہاریبل قسم کا واقعہ رپورٹ ہوا ہے. میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، پوری اسلامی ہسٹری میں میرے علم میں اس کے سوا کوئی اور واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. اور یہ اب معاملہ جو ہے وہ خطرناک سے بڑھ کر خطرے ناک ہو چکا ہوا ہے بقول پرائم منسٹر صاحب کے. یہ اتنے بڑے لیول کا ڈیزاسٹر ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے کینٹ تھانہ کے اندر یہ FIR درج ہوئی ہے. اس کے حوالے سے یوٹیوب کے اوپر مختلف صحافیوں کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، اور جو پاکستان لیول کے بڑے بڑے صحافی ہیں، جاوید چودھری ہیں، سید بلال قطب ہیں، ایک بڑے اینکرز ہیں، یہ ان لوگوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی یہ ساری چیزیں شیئر کی ہیں. یعنی اتھینٹک چیز ہے کہ وہاں پر ایک مدرسہ تھا دیوبند کا، وفاق المدارس کے ساتھ وہ اٹیچ تھا. وہاں کے جو محتمم ہیں ان کا نام ہے شفیع اللہ، مولانا شفیع اللہ صاحب. ان کے مدرسے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے گیٹ کے اوپر. اس مدرسے میں ایک معلمہ تھیں جو پچھلے آلموسٹ 2 سال سے پڑھا رہی تھی. سفورہ بی بی ان کا نام رپورٹ ہوا ہے. ان کی عمر 21 سال تھی. انہیں ان کی 3 سہیلیوں نے جو رشتہ دار بھی تھیں، مدرسے کے گیٹ کے اوپر تیز دار چھری یا کسی اور چیز سے، وہ تیز دھار آلے کے ساتھ انہیں ذبح کیا گیا. اور پبلک یہ منظر دیکھتی رہی، کوئی چھڑانے کے لیے نہیں آیا، حالانکہ وہ بیچاری چیختی رہی. پھر بعد میں جا کے پولیس نے لاش کو ریٹریو کیا. ان کے چچا کا نام ہے زاہد، ان کے نام کے اوپر یہ FIR رجسٹر ہو چکی ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں کینٹ کا جو تھانہ ہے اس کے اندر. اب اس قتل کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کیا ہے، اسلامک ہسٹری میں اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا. ابھی تک تو آپ لوگ یہ سنتے تھے کہ کسی شخص نے گستاخی کر دی، اور اکثر اوقات وہ گستاخی نہیں ہوتی، ان کے عقیدے کے خلاف بات ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں بھی آتی ہو. چلیں کوئی نہ کوئی بہانہ موجود ہوتا تھا. اس واقعے میں ایک 13 سال کی بچی ہے جس نے یہ کلیم کیا کہ یہ جو مقتولہ ہے اس کو ہم نے اس لیے قتل کیا کہ نعوذ باللہ، اب یہ زبان بھی یقین کریں لڑکھڑاتی ہے اس طرح کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں آ کے یہ حکم دیا ہے کہ یہ میری گستاخ ہے تو اسے جا کے قتل کر دو. خواب میں، اندازہ کریں. یعنی اس نے کوئی گستاخی آبزرو نہیں کی ہے. اب اس کے اوپر بحث بعد میں ہوگی کہ یہ خواب سچا ہے جھوٹا، لیکن آپ دیدہ دلیری کا یہ لیول دیکھیں کہ اب بات جو ہے وہ ثبوتوں سے آگے نکل کر خوابوں تک پہنچ چکی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پھر انہی 3 بچیوں کے ساتھ، جو ایک 13 سال کی ہے اور باقی 2 ابو 20 ہیں، ان تینوں بچیوں کو پھر جج صاحب بھی یہ کہیں کہ مجھے بھی خواب میں زیارت ہوئی ہے کہ میرے دین کی بدنامی کا سبب یہ 3 بچیاں بنی، اور یہ مدرسوں کے مولوی بنے جنہوں نے اس قسم کے لوگ ٹرینڈ کیے ہیں. ان سب کو جنت میں میرے پاس پہنچا دیا جائے. پھر اس قسم کی سزا دینی چاہیے. یہ ہمارے پاس تو پھر مشورہ یہی ہے نا، اگر خوابوں کے اوپر ہی فیصلے ہونے ہیں. دیکھیں سیالکوٹ انسیڈنٹ ہوا تھا، ایک سری لنکن کا قتل، کتنا شور اٹھا، اس کے بعد ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا. حالانکہ 24 گھنٹے عدالتیں لگ کر 1 ہفتے کے اندر ڈیسیژن آ جانا چاہیے تھا. آج کئی مہینے گزر چکے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا میاں چنو کے اندر، ایک پاگل شخص کو قتل کر دیا گیا جسے ہوش ہی کوئی نہیں تھی، قرآن پاک کا نسخہ جلانے کے اوپر. اس کے اوپر بھی شور مچا، پرائم منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لیا، لیکن کوئی اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا. اس کے علاوہ بھی واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے یہ آخری درجے کا واقعہ ہے کہ اب لوگ یہ ڈیفائن کریں گے کہ مجھے خواب میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے.
بھئی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواب میں حکم دینا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سے 1400 سال پہلے بیداری کے عالم میں حکم دے کر جا چکے ہیں. وہ قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. ان تعلیمات پہ تو آپ لوگ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. البتہ اس قسم کی چیزیں جو ہے نا ان کو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو یہ سزا صرف ان کو نہیں ہونی چاہیے, ان علماء ان مدارس کے بڑوں کو بھی ہونی چاہیے جنہوں نے اس قسم کے سٹوڈنٹس بنا کے نکالے ہیں. خیر وہ پولیس آفیسر کا بیان بھی ویڈیو میں آ چکا ہے, اس نے بھی یہی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا مزید ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ان کے محرکات بھی ہوں, کچھ بھی ہوں. بہرحال ہم تو کہتے ہیں ہو یا نہ ہو, اصل ایشو یہ ہے کہ ایک دین کو تختہ مشق بنایا گیا ہے اس حوالے سے کہ لوگ ایک دوسرے کو کاٹیں. یہ ہے سب سے خطرناک مسئلہ, توہین مذہب کے نام کے اوپر قتل و غارت کا بازار گرم کرنا. یہ سب سے بڑا ایشو ہے, اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, پولیس آفیسر کا بیان آیا, وہ بھی انشاءاللہ ہم یوٹیوب سے جو ویڈیو ہمیں ملی ہے وہ ہم اٹیچ کر دیں گے اس کے اندر. آج لیڈر اسماعیل خان کے اندر کینٹ کے حدود کے اندر ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ہے وہ پیش آیا تھا, جس کے اندر 3 خواتین نے مل کے ایک خاتون جس کی عمر 21 سال ہے, اس کا نام سفورہ بی بی ہے, اس کو مدرسے کے باہر سلاٹر کر دیا. پولیس نے تینوں خواتین کو اریسٹ کیا ہے, اور جو انیشل انٹروگیشن کی گئی ہے خواتین کی, اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ان 3 خواتین کے ایک اور ریلیٹیو ہے جس کی عمر 13 سال ہے, میما اس کا نام ہے. اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ یہ ڈیزیز خاتون نے اپنے خواب میں کوئی بلاسفیمی کمٹ کی ہے, جس کی وجہ سے ان تینوں خواتین نے مل کے سفورہ بی بی کا مرداج کیا. پولیس نے تینوں کو حراست میں لے کے تفتیش کا عمل شروع کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم باقی محرکات پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی صرف خواب کی وجہ سے ہی مرڈر کیا گیا یا اس سے کچھ اور محرکات شامل ہیں. اس کے علاوہ وہاں کے جو محتمم تھے یا ان کا کوئی ریپ تھا, انہوں نے باقاعدہ پھر پریس کانفرنس کی ہے آ کے. ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس پریس کانفرنس میں یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ قتل ناحق کیوں ہوا ہے, کیونکہ ہم تو پوری دنیا کو چیخ چیخ کے یہ بتاتے ہیں کہ جی قرآن وہ واحد کتاب ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں یہ فرماتی ہے کہ جس نے ایک شخص کو بھی ناحق قتل کیا سوائے 2 ایکسیپشنز کے, یا فساد فی الارض کرنے والا ہو یا قتل کے بدلے قتل, وہ بھی جوڈیشری کرے گی, عوام الناس کا کام نہیں. تو ایک انسان کا قتل چاہے وہ کافر ہو, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. تو ہم لوگ تو یہ ہمارا فخر ہے, ہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ حکم ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ایک آیات ہیں, احادیث ہیں, میرے خیال ہے اتنی دفعہ میں کور کر چکا ہوں ادھر. قتل ناحق کے حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. چاہے وہ سیالکوٹ انسیڈنٹ کے اوپر ویڈیو آئی تھی, پھر یہ میاں چنو والے واقعے کے اوپر ویڈیو آئی, اس کے علاوہ بھی آتی رہتی ہیں ویڈیوز مختلف اوقات. اب وہ ساری باتیں دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم تو علماء سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ آ کے بتائیں گے کہ یہ بچی جو قتل ہوئی ہے 20-21 سال کی, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ بے حس ملے وہ پریس کانفرنس میں صرف ایک بات کر رہے ہیں کہ مدرسے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اس واقعے سے. بس وہ ان کے نزدیک کوئی ایک لاوارث کتا مر گیا یا ایک انسان جو ان کے مدرسے میں پڑھا رہا تھا, انہوں نے اس کو بھی نہیں اون کیا. قاری محمد عمیر فاروقی صاحب اس سے جانیں گے کہ کل جو واقعہ پیش آیا ہے, کم عمر بچی ہے جس کو 3 خواتین نے مل کر اس کو مدرسے کے باہر اس کو ذبح کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے, بہت دردناک واقعہ ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کو واضح کر دوں کہ قتل کرنے والی لڑکوں کا اس مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو قتل ہوئی ہے یہ 2 سال سے اس مدرسے میں پڑھا رہی ہے اور روزانہ اس کا معمول تھا اس طرح آنا. منگل کے دن صبح یہ کوئی 7 بجے کے قریب یہ اپنے مدرسے آئی اور جیسے ہی
पहुंची तो मेन गेट के आगे ये खवातीन खड़ी थी और इन्होंने मदरसे को बाहर से लॉक किया हुआ था और इन्होंने वहीं पर उसको मार दिया है। तो इस हवाले से ये बात वाज़ेह है कि वो जो कत्ल करने वाली है उनका इस मदरसे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इस वाक़े को मदरसे के साथ बिल्कुल भी ना जोड़ा जाए, ये इनका अपना मामला है। जी, मदारस आपके अपने इस्लामी इदारे हैं, यहाँ पर अमन, भाईचारे और इस्लाम देता इसी का दर्स है और बेहतरीन तालीम जारी है। इस किस्म को कोई मामला ना मदारस में है और न इंशाअल्लाह होगा। ये इनफरादी मामले होते हैं, कोई साथी परेशान ना हो। सुनने वालों से मैं एक मरतबा फिर ये गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को दीनी मदारस भेजें। इंशाअल्लाह इस्लाम के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से बेहतरीन निजाम और बेहतरीन माहौल है। लानत है तुम लोगों की तरबियत के ऊपर, जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा है अवामो नास के अंदर कि जाके लोगों को काटो और उन्हें 14-14 टीके लगे। अच्छा, साफिया बार बार पूछ रहे हैं कि सर बताएं ये क्या हुआ। उन्होंने कहा जी आपको बता दिया ना कि इस मदरसे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका। मदरसे के बाहर लाश पड़ी हुई है, उसकी तस्वीर भी हम इंशाल्लाह अटैच कर देंगे। ऊपर मदरसे का नाम भी लिखा हुआ है, मौलवी का मोबाइल नंबर भी लिखा है, इनको कॉल करें। वैसे तो शायद वो सिम ही चेंज कर ले, आप इतनी कॉलें उसके पास जाएंगी। उनका बाकायदा वफाकुल मदारिस के साथ जो अटैचमेंट है, यानी देवबंदियों का जो बोर्ड है पाकिस्तान लेवल का, उसके साथ जो उनकी अटैचमेंट है, उसका बाकायदा वो अटैचमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है 19355 19355। कैंसिल करें ना जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, टाइम क़यामत तक नहीं देना, जितनी जल्दी हो सकता है। सबसे पहले तो इन लोगों के ये डिग्रियां लेके फिरते हैं ना, इनके मदरसों को कैंसिल किया जाए जहां पे इस किस्म के वाकयात जिनके गेट्स के ऊपर हो रहे हैं, और मौलवी आके ये बेहिस्सी का मुजाहरा कर रहे हैं कि जी इस वाकये से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो फिर आप सोच रहे होंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है उन्होंने। सरकार वो इसलिए की है क्योंकि मदरसे का नाम बाहर निकल गया था, तो आंदा वहां कोई बच्चा दाखिल नहीं करवाएगा, चंदा नहीं देगा, इनके मुंह में जो डालना है आपने लुकमा। तो उन्होंने आके पहले ही क्लैरिफाई किया कि हमारे चंदे आपने बंद नहीं करने हैं। ये जो आप लोग ज़कात, खैरात और ये फितराने, ये सारी कुर्बानी की खालें जो हमें दे रहे हो ना, ये उसी तरीके से देते रहो। हम तुम्हारे बच्चों को भी कत्ल करेंगे, तुम्हारी बच्चियों को भी कत्ल करेंगे, और उसके बाद ये कहेंगे कि हमारे इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। और जब कभी कोई इसके लिए आवाज उठाएगा तो उन्हें कभी हम कह देंगे ये खूनी लिबरल्स हैं, ये मुल्क को सेकुलर बनाना चाहते हैं, ये यहूद व नसारा के एजेंट हैं। ये किसी मौलवी की बच्ची इस तरीके से कत्ल हुई होती ना, फिर मैं उससे पूछता कि क्या दिल पे गुजरती है, क्या इस किस्म का बयान आके दिया जाता है। तो पुलिस ने उन 3 औरतों को तो गिरफ्तार किया, एक 13 साल की है और बाकी अबव 20 हैं 2। इन मौलवियों को भी अंदर डालें और फिर इस इशू को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। फसाद फिल अर्द की सजा जो आई है ना सूरतुल मायदा में, कि इन्हें सूली दिया जाए, इनके मुखालिफ समत के हाथ और पांव काटे जाएं, ये सजा इन लोगों को होनी चाहिए ताकि जो बाद वाले लोग हैं उनके लिए इबरत बने ये। वरना ये वाकयात मैं आपको बता रहा हूं ये रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि हम किसी वाक्य को मुंतकी अंजाम तक तो पहुंचाते नहीं है, उल्टा मारने वालों को हम हीरो डिक्लेयर कर देते हैं। वो एक साफी बता रहे थे, नादिर बलोच साहब, एक क्रेडिबल साफी हैं, शरीफुल नफ्स आदमी हैं, उन्होंने पूरा इसके ऊपर वीलॉग बनाया है। उन्होंने उसमें रिपोर्ट किया है कि वो इनका आपस में इल्मी इख्तलाफ चलता था और ये कहते थे कि जी आपके मदरसे की तालीम दुरुस्त नहीं है, गुस्ताखी सिखाई जाती है। अब जाहिर है कि इस मदरसे को अगर कोई गुस्ताख कह रहा है तो दूसरा मदरसा यकीनन बरेलवियों का ही होगा, उनका ताल्लुक बरेलवियों के साथ होगा, या हो सकता है इनके आपस में ही कोई इख्तलाफात हो, हमारा कोई लेना देना नहीं उस मसले से। बल उस साफी ने यह कहा कि उसके बाद औरतों को जब गिरफ्तार करने गए हैं तो उन्होंने बाकायदा नारा लगाया, लब्बैक का या रसूल अल्लाह, गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। जी, डेरा इस्माइल खान में जो वाक़या हुआ गुज़श्ता रोज़, उसने दिल दहला दिया और फर्स्ट टाइम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आलम इस्लाम में शायद ही इस तरह का कोई वाक़या मेरे नॉलेज में तो कम अज़ कम नहीं है कि 3 ख़वातीन ने एक मुअल्लिमा को, एक मुसलमान औरत को इस जुर्म में कत्ल कर दिया कि उनकी सहेली ने एक ख्वाब देखा, एक ऐसा ख्वाब कि जिसकी कोई मुसलमान तवक्को ही नहीं कर सकता।
सूरत-ए-हाल कुछ यूँ है कि डेरा इस्माइल खान के थाने कैंट पुलिस ने बताया है कि 19 साला सफूरा जिसको मारा गया है, जिसको कत्ल किया गया है, कत्ल नहीं किया गया बल्कि ज़िबाह किया गया है। सफूरा को जो मालूम थी, जबकि किसी ज़माने में मकतूला और मुबैना हमलावर जो ख़वातीन हैं जिनका ताल्लुक एक ही घराने से बताया जा रहा है, इकट्ठे ही एक मदरसे में पढ़ती थी। पुलिस के मुताबिक इन ख़वातीन में आपस में इल्मी इख्तलाफात होते रहते थे। थाना मुहर्रिर उमर ने बताया कि हमलावरों ने मकतूला के गले को तेज धार छुरी से काट डाला और लाश को जो मदरसे के सामने ही जो फेंक दी और यूं कहते हैं फड़क फड़क जिस तरह मुर्गी मरती है उस तरह इसको जो है ज़िबा किया गया। और ये खातून जो है जान देती रही और आवाज़ लगाती रही, लेकिन कुछ लोग थे जो देखते रहे, लेकिन इसको बचाने नहीं है। वो मैं आगे चलकर आपको बयान बताता हूँ। उसके बाद खवातीन को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि इनकी एक कम उम्र भतीजी को ख्वाब में पैगंबर इस्लाम ने आकर बताया कि इस खातून को कत्ल कर। यानी कि इन खवातीन में से एक खातून ने बयान दिया है कि मुझे नाउज़ुबिल्लाह, अब मैं क्या कहूँ, कि मेरी सहेली जो है जिसकी उम्र 13 साल बताई जा रही, उसने कहा है कि अल्लाह के रसूल मुझे ख्वाब में और कहा है कि इस खातून को कत्ल कर दो। और उस खवातीन ने उस 13 साल बच्ची के ख्वाब के ऊपर इस मुअल्लिमा को कत्ल कर दिया। वो इसके ऊपर बताते हैं कि जी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर कहा कि सफूरा को कत्ल करो, और साथ ये कि जन्नत की बशारत भी दी। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, 1000 दफ़ा नाउज़ुबिल्लाह। ज़राए का कहना है कि पुलिस जब इन खवातीन को गिरफ्तार करने के लिए उस मदरसे पर पहुंची तो ये खवातीन लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए एक नारा बुलंद किया, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये लगा रही थी। यानी कि किस तरफ जा रहे हैं हम, ये माशरा किस तरफ जा रहा है? क्या अब ख्वाब की बुनियाद के ऊपर लोग कत्ल होंगे और उनका फैसला होगा कि वो गुस्ताख रसूल हैं? यकीन मानिए दिल खून के आंसू रो रहा है। मेरे पास बात करने के लिए अल्फाज खत्म हो गए, किस पर बात करें, रिपोर्ट करें भी तो कैसे करें। जब टोकों के ऊपर आपने लब्बैक का या रसूलल्लाह लिखा होगा तो ये अब टोके लड़कों के हाथों से निकलकर लड़कियों और बच्चियों के हाथों में आ गए हैं। उस वक्त तो सारे लोग इसका मजा ले रहे थे ना। एक पॉलिटिकल रजीम को चेंज करने के लिए एक पूरे का पूरा मामला रचाया गया रियासती इदारों की सरपरस्ती में, हुकूमत की सरपरस्ती में। वो जो कुछ हुआ खत्म नबूवत के हवाले से, जो कानून के अंदर रद्दोबदल, हम उसे कंडेम करते हैं, लेकिन जो उसके नाम के ऊपर ये पाकिस्तान लेवल के अंदर एक पूरे का पूरा धरने का एक निज़ाम कायम किया गया, उसकी आग में पिछली हुकूमत भी जली और इस हुकूमत को भी वो भुगतना पड़ा। मुकफ़ात अमल है जी दुनिया, ये सब कुछ होता है। कोई वाकया अभी तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। मुझे तो खैर ये भी उम्मीद नहीं है कि ये भी किसी अंजाम तक पहुंचेगा, क्योंकि हमारे बड़े जो है ना वो अपनी सीट के चक्रों में है। तो चलाना क्या है मुल्क को किसी ने? होना तो चाहिए कि ये काम भी चलते रहे, लेकिन पैरेलल में अपने जो काम है उनको तो देखे ना। तो ये वहां से जो यानी रियल टाइम खबर निकली है ना, वो ये है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब मुझे बताएं कि ये कौन सा दीन है जिसमें आप ख्वाब की बुनियाद के ऊपर किसी को कत्ल करते हैं? जो वाज़े कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है उसके ऊपर तो अमल करने के लिए तैयार नहीं है, और ख्वाब भी पता नहीं आया है नहीं आया, इवन आया भी हो तो इस किस्म के जितने ख्वाब हैं ये तमाम शैतानी ख्वाब होते हैं। इवन अगर कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी इस तरह का ख्वाब क्लेम करता है ना, तो वह शैतानी ख्वाब होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी सिर्फ अपनी शक्ल मुबारक के लिए दी है। ये ज़हन में रखिएगा, अपनी मुबारक शक्ल जो दुनिया में थी उनकी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। और साथ इमाम बुखारी ने इमाम इब्ने सीरीन अल मुतवफ़ा 110 हिजरी जो ताबी हैं, अनस इब्ने मालिक के शागिर्द हैं, 70 से ज़्यादा सहाबा की सोबत की है, उनका कौल सही बुखारी में लिखा है कि इब्ने सीरीन कहते थे इससे मुराद है कि जो नबी अलैहिस्सलाम की अपनी शक्ल मुबारक है। यह नहीं है कि किसी और शक्ल में देख लिया और वो शख्स आके ख्वाब में आपको कहे कि मैं तुम्हारा नबी हूं, जो हुजूर की अपनी शक्ल है। और ये मैं जो तशरीह कर रहा हूं ये बुखारी में लिखी हुई है और उलमा को पता है, लेकिन ये छुपाते हैं। हमें कई नौजवान मिले हैं कि नबी इस्लाम को हमने क्लीन शेव देखा है, पैंट शर्ट में, डरते हुए बेचारे ख्वाब बयान करते हैं, मैंने कहा शैतान को देखा है भाई। नहीं जी वो बताया गया हमें, मैंने कहा शैतान नहीं बताया ना।
وہ جی حدیث ہے. میں نے کہا حدیث ہی تو آپ کو غلط بتائی گئی, وہ حدیث اس طرح ہے ہی نہیں ہے. ایک بابا جی ملے آج سے آلموسٹ 12-13 سال پہلے تبلیغی جماعت میں. کہتے جی میں تو اپنی ینگ ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ تبلیغی جماعت میں آ گیا. میں نے کہا آپ کو کون سا حکم ملا ہے؟ ہمیں تو کوئی قرآن میں بخاری مسلم میں ایسی کوئی حدیث یا آیت تو نہیں ملی کہ جس میں اسپیسیفکلی کسی فرقے کی جماعت کے بارے میں اشارہ ملتا ہو. جنرل تو ہے, وہ تو ہم بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں خواب میں. میں نے کہا جی آپ نے نبی علیہ السلام کو خواب میں کس حال میں دیکھا؟ کہتے ہیں جی سفید پگڑی, سفید کپڑے, سفید داڑھی. اور وہ خواب انہوں نے کوئی 25-30 سال پہلے دیکھا تھا. میں نے کہا جی آپ نے تو شیطان کو دیکھا ہے, سیکھ پاؤ گے. رکو ذرا, صبر کرو. میں نے کہا جس شکل میں تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے نا, اس میں تو اگر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یا مولا علی علیہ السلام یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا بھی دیکھ لینا تو وہ بھی پہچان نہ سکے, کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, متفق علیہ. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات جب ہوئی نا, اس وقت بھی آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کر 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. 20 جی 63 سال کی عمر میں, یا ہمارے آپ سولر ایئرز کے اعتبار سے کر لیں 60 ایئرز, لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سال. اور وہ بھی کن پٹی پہ چند بال تھے, جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا وہ بھی نظر نہیں آتے تھے. 20 بال تو میرے سر کے سفید ہیں اپنی ینگ ایج سے. داڑھی کے بھی آلموسٹ آپ, یعنی میرے بال زیادہ سفید ہوں گے جو آپ کو ابھی نظر بھی نہیں آ رہے, سوائے چند ایک بالوں کے. اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ کالی داڑھی بہرحال خوبصورتی کی علامت ہے, آپ کی وفات تک داڑھی مبارک کالی رہی ہے. اب مجھے بتائیں گے سفید داڑھیوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کی تو داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے. کتنی حیران کن بات ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے میری طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. ہاں جی, اب یہ جھوٹ چاہے خواب کی شکل میں ہو چاہے وہ حدیث کی شکل میں ہو, یہ کوئی ہلکا معاملہ نہیں ہے. اور یہ اکثر اوقات خواب ہوتے ہیں شیطانی, شیطان آ کے ان کے ساتھ کھیلتا ہے, اور بعض اوقات یہ گھڑتے بھی ہیں. جی یہ جب 2017 کا دھرنا چل رہا تھا نا ایک مذہبی جماعت کا ختم نبوت کے نام کے اوپر, اور یہ ختم نبوت کو میں نہیں مانتا آپ لوگوں کے یہ دھرنے, یہ اینٹی قادیانی دھرنے ہیں, یہ نام چینج کریں. ختم نبوت دھرنا وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ پارٹی, وہ کتابیں چھاپنے والے, پرنٹ کرنے والے, ان کا دفاع کرنے والے, اور اشرف علی تھانوی کا جو الامداد رسالے میں کلمے کو انڈورس کرنا ہے, اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ. جب تک ان لوگوں کے خلاف آپ لوگوں کی زبانیں نہیں کھلتی نا, ہم آپ لوگوں کو ختم نبوت کا مجاہد نہیں ماننے کے لیے تیار. یہ اینٹی قادیانی صرف تحریکیں ہیں, ختم نبوت کا مجاہد یہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ کون سا ڈکوسلا مچایا ہوا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں اگر ان لوگوں نے ان چیزوں کو کنڈیم کیا ہوتا نا, آج قادیانیت نہ پھیلتی. وہ اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ بھئی تم لوگوں کے بابے بھی یہ کام ڈالتے رہے ہیں. تو بیسیکلی غلام احمد قادیانی بھی صوفی تھا. آپ اس کی کتابیں پڑھیں نا, تحفہ گولڈویہ, کشتی نو, وہ سارے صوفیاء کے حوالے پیش کرتا ہے, کشف المحجوب سے, حشت بہشت سے, مکتوبات شیخ احمد سرہندی جسے یہ مجدد الافسانی کہتے ہیں, وہ سارے ریفرنسز پیش کرتا ہے. یہ لوگ اس کو جواب دیتے ہیں کہ اینو چھوڑ دیو, اے دیتے گل کرو, اے جواب ہوتا ہے من دسو. یہ وجہ ہے. تو یہ ختم نبوت کے نام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اینٹی قادیانی ہے. ہم ختم نبوت کی کاز کے لیے الحمدللہ یہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے الحمدللہ درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یار واقعی
ہمیں جن نظریات کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ ہے ہی غلط ہے. کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ کوئی شخص اپنے بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہو گیا, وہ آگے سے کہے کہ آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا. یہی ہوتا تھا. قادیانیوں کو جب ہم کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا اس دجال نے کیا, وہ کہتے تھے کہ آپ کے بابوں نے بھی یہ کیا ہے. تو آج تک کوئی نہیں پیدا ہوا, نہ عالمی مجلس ختم نبوت, نہ اور کوئی ختم نبوت کی تحریکیں کہ جو ان لوگوں کا رد کر سکیں, کیونکہ وہ ڈرتے تھے اپنے لوگ ان کو چندہ دینا چھوڑ دیں گے. یہ کراچی کا ایک مفتی میرے اوپر چیخا تھا نا اسی بات کے اوپر, اور وہ انگلینڈ میں کہہ رہا تھا جی ہمارے دیوبند کے ایک بہت بڑے ہیں سہیل باوا صاحب, جاؤ دیکھو قادیانیوں کے خلاف کیا کام کر رہے ہیں. جی دیکھ لیا ہماری لائیو سٹوری میں ان کے بڑے قریبی ایک بھائی آ کے انہوں نے اپنی سٹوری سنائی ہے اور وہ بھی ریورٹ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے دیوبندیوں نے تعارف کروایا تھا کہ اس وقت قادیانیت سے بڑا فتنہ یہ بندہ ہے. تو میں نے جب سنا تو میں نے ان کو چھوڑ دیا. تو میں نے پھر نیچے کومنٹس کیے ہیں ان کے کہ وہ جو آپ کے بابا جی ہیں نا ان کا نام بھی باوا ہے, شاید کوئی کاسٹ ہوگی. ان بابا جی سے کبھی آپ نے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کے خلاف بات, وہ کہتے ہیں نہیں کیوں, ان کے تو چندے بند ہو جائیں گے. تو یہ کون سا ختم نبوت ہے, یہ کیا ہوا؟ ہاں وہ جو ہمارے مصباحی صاحب کہتے ہیں تیرا اپنا ہی ختم نبوت ہے. ہاں ختم نبوت وہ ہے جو قرآن و سنت میں آیا ہو. جی تو یہ سارا انہوں نے ڈرامہ بازی لگائی ہوئی ہے اخلاص کے ساتھ. اسلامی ہسٹری میں جس نے بھی اسلام کا جنازہ نکالا یا دین کی تعلیمات کا بیڑا غرق کیا, پوری نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے. ہاں کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے اخلاص پہ شک کرتا ہے. جناب ہم کوئی شک نہیں کرتے, ہمیں یقین ہے کہ وہ شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہی کر رہے ہیں. جو سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب کوئی شخص حق سے اناد کرتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایسی چیز مسلط کرتا ہے کہ وہ جب حق دیکھتا ہے نا تو اس سے روح گردانی شروع کر دیتا ہے. جب باطل کا راستہ دیکھتا ہے تو اسے اڈاپٹ کر لیتا ہے, اسے وہ حق سمجھ لیتا ہے. جو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دی ہیں. تو یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ میرے لیے ایک بڑا جذباتی ٹاپک ہے. نبی الاسلام کے بارے میں اس قسم کے یہ لوگ کلیم کرتے ہیں. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ ختم نبوت کے اوپر جو اس دنوں دھرنے تھے نا, تو ایک اجڑ قسم کا مولوی پاکستان لیول کا, ٹھیک ہے, اس نے صرف اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی. میں اب نام نہیں لیتا چونکہ بالکل پرسنل بات کر رہا ہوں, کہ جی مجھے نبی الاسلام نے حکم دیا کہ جا کے نا آپ بابا جی کے دھرنے میں بیٹھ جاؤ. بعد میں ان کے مکتب فکر کے ایک بڑے عالم نے اس سے پوچھا اور اس بڑے عالم نے مجھے خود بتایا, لیکن ظاہر بیچارے سامنے تو نہیں آتے. میرے پوچھنے پہ نہیں, ویسے ہی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا جی آپ بھی اس حدیث کا یہی مطلب لیتے ہیں بریلوی حضرات, اور وہ پاکستان لیول کا بڑا عالم ہے, مفتی بھی ہے, اور آپ سمجھ لیں منطق کا بھی جاننے والا ہے, اور اس بڑے بڑے علماء کا استاد ہے. کہنے لگے نہیں ہم وہی مطلب لیتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں کہ جو حضور کی اپنی شکل میں دیکھیں, ادروائز دوسری شکل میں نہیں. شیطان آ کے کہہ سکتا ہے. تو وہ مجھے پھر خود بتانے لگے کہ وہ جو ڈنگر نما مولوی ہے نا, لمبا چوڑا, نام لیے بغیر, آپ کو میں اتنے اشارے تو دینے پتہ چل جائے کون ہے, اس نے یہ جو کچھ بیان کیا تھا اس نے میرے سامنے اقرار کیا ہے کہ بس میں جوش میں آ گیا تھا, تو میں نے خود ہی مجلس میں بیٹھے بیٹھے ایک خواب گھڑا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ جا کے بابا جی کے دھرنے میں بیٹھو. جی یہ ان لوگوں کا حال ہے. اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بزرگ ہیں کراچی کے, بہت بڑے, پوری دنیا میں ان کا اثر و رسوخ ہے, نام لیے بغیر, پگڑی والی ان کی جماعت ہے. تو وہ پہلے ان کے اجتماعات کے لیے نا لوگ رابطہ کرتے تھے, تو ہم بھی اس جماعت میں رہے, تو وہ اکثر اوقات ہوتا تھا ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ جی اس کو جا کے میرا سلام کہہ دو. اور جنہوں نے کوئی اجتماع کرانا ہوتا تھا تو اس طرح کا خواب گھاڑ دیتے تھے. اس وقت تو نہیں ہمیں پتا تھا, لیکن بعد میں جب اس جماعت میں پھوٹ ڈلی 2000 کے اندر, تو پھر کئی لوگ سامنے آئے کہ ہم نے تو خواب گھڑے تھے, کیونکہ ہمیں حضرت صاحب جو تھے وہ بیان کے لیے وقت نہیں دیتے تھے, تو ہم نے کہا کہ نبی الاسلام کے ریفرنس سے بیان کریں. اور وہاں پورے اجتماعات ہوئے, ان اجتماعات کے اندر باقاعدہ بشارتیں آئیں
کہ نبی علیہ السلام فرمایا جتنے اجتماع میں آ چکے ان کی بخشش ہو گئی. اس طرح کے آپ کو بشارتیں رائیونڈ اجتماع میں ملیں گی تبلیغی جماعت کے. وہ تو چھوڑ دیں, طارق جمیل صاحب نے نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے ہمارے ایک جاننے والوں کو, انہوں نے فرمایا کہ جنید جمشید ہم تک پہنچ چکا ہے. ابھی آپ کے فون سے پہلے مجھے انگلینڈ سے کال آئی ہے, بتلا رہے تھے کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ بھائی طارق جمیل کو پیغام دے دو کہ آپ کے دوست ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے, کہ ان کا اکرام کیا ہے یا عزت دی ہے, ایسے بھی الفاظ انہوں نے کہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا یہ فون مجھے آیا تو بہت خوشی ہوئی مجھے ان کی بات سن کر. اب میں پوچھتا ہوں, جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہم خواب میں دیکھتے ہیں, تو کیا طارق جمیل صاحب کے کہنے کے اوپر آپ جنید جمشید صاحب کو جنتی ماننے کے لیے تیار ہو؟ ہمارے بھولے بھالے بریلوی بھائیوں, وفات تک درجنوں FIR ان کے اوپر کاٹی ہوئی تھی گستاخی کے نام کے اوپر. صرف میں نے دفاع کیا تھا, ان کے اپنے مولوی بھی چھوڑ گئے تھے. تو یہ تیار ہے؟ تو جب آپ لوگ دوسروں کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے خواب کیوں مانیں؟ اس لیے آپ دیکھیں میں نے اپنے حوالے سے کبھی اس قسم کے خواب بیان نہیں کیے. ایک خواب کو میں نے بنیاد بنا کے ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ کی تھی. درجنوں خواب یہاں پہ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے ہمارے اسٹوڈنٹس کو آئے ہیں اس دعوت حق کے حوالے سے, ہم نے کبھی بیان نہیں کیا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے خوابوں کا سہارا لیں, ضرورت ہی کوئی نہیں. ہمارے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب کو سنو, پھر اینڈ پہ ہمیں بھی سنو. اور ہمارے مخالفین کہتے ہیں سب کو سنو, انجینئر کو نہ سنو. یہ ایک جملہ ان لوگوں کا کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کے عقائد و نظریات کسی بنیاد پہ نہیں کھڑے ہوئے. یار آپ لوگ سچے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ سچے بندے کو کہنا چاہیے جی ہم تو سچائی کے اوپر کھڑے ہیں, جاؤ انجینئر کی باتیں بھی سنو, ہماری بھی سنو, جا کے قرآن حدیث خود کھول کے دیکھو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم فراڈی ہیں. یہ دل کے اندر ان کی جب آواز آتی ہے نا آخری جملے کا حصہ, تو وہ پھر یہ بات کہنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ وہی کہتے ہیں جو کافر کہتے تھے, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نا تو شور مچا دیا کرو, اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے تم غالب آ جاؤ گے قرآن کی دعوت کے اوپر. وہ اپنے ذوق میں سمجھتے تھے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح یہ خواب گھڑتے ہیں باقاعدہ. آیا بھی ہو, ہم تو اگلی بات کرتے ہیں, اگے ٹورو, آیا بھی ہو تب بھی نبی علیہ السلام کی جو اپنی شکل مبارک ہے بس صرف اس کی گارنٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خواب میں آ کے آپ کو کہہ دے تو آپ مان لیں گے. وہ تو غلام احمد قادیانی دجال نے بیداری میں ضلع محمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے, نعوذ باللہ. خواب تو چھوڑ دیں, تو خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں جناب, علم کی دنیا میں آئیں. نبی علیہ السلام نے جو کچھ امت کو فرمانا تھا وہ آپ بتا گئے. اب ایک ایسا خواب ہے جو آپ کو ہضم نہیں ہوگا, وہ بھی حدیث کی کتاب میں سنن دارقطنی میں 385 ہجری میں امام دارقطنی فوت ہوئے ہیں, 4 صدی ہجری میں اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. ان کی یہ سنن دارقطنی بریلویوں نے ترجمہ کر کے شائع کر دی ہے. وہ اس حدیث کی کتاب میں لکھتے ہیں, سند کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرا جو اپنا استاد ہے نا جس سے وہ حدیثیں لیتے ہیں, نقل کون کر رہا ہے؟ امام دارقطنی اور ان کا استاد, سند کی ضرورت ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ رفع الیدین کی حدیثیں مجھے لکھواتا تھا نا تو ساتھ کہتا تھا کہ یہ بھی بات میری نوٹ کر لو کہ پہلے میں بھی کوفیوں کے مذہب پہ تھا, میں رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا. ایک رات میں نے خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. میں نے آپ کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے دیکھا, تو میں نے پھر رفع الیدین شروع کر دیا. یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کا خواب نہیں ہے, یہ امام دارقطنی کے استاد کا خواب ہے. حدیث کی کتاب سنن دارقطنی میں. ٹائم قیامت تک جے عمل کرو. یہ دیتے کہنا نا حضور خواب تے آگے حکم دین جناب, جان بھی قربان ہے, کرو رفع الیدین, سٹارٹ کرو. ویسے تو ہمارے بھی ایک اسٹوڈنٹ اگلے دن لائف سٹوری سنائی, 60 کے قریب ان کی ایج ہے, انگلینڈ میں. وہ کہہ رہے ہیں میں بھی بڑے تذبذب میں تھا, تو میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, تو میں نے آپ کو
یوں جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو میں نے رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں بس، حالانکہ وہ دیوبند کے خاندان سے ہیں. ویسے یہ میرے لیے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، میرے نزدیک بخاری مسلم میں رفع الیدین کی حدیثیں ہونا خواب میں آنے سے بڑی چیز ہے. ہاں، ورنہ تو یہ لوگ بھی، ان کو بھی شیطان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کل کو کوئی روایت دکھا دے، اپنے بارے میں کوئی اس طرح کا خواب دکھا دے. میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر خوابوں میں چلنا ہے تو مانو نا ان خوابوں کو بھی. دوسروں کے خوابوں کو کہتے ہو شیطانی خواب، اپنے کہتے ہو رحمانی خواب. تو امام دارقطنی رحمہ اللہ کا یہ خواب مانے اور اللہ کا نام لے کے رفع الیدین سٹارٹ کریں جناب، چھوڑ دو جی، اللہ نبی کا حکم آ گیا جی. تو یہ بات کہاں سے کہاں سٹارٹ ہوئی، میں نے چونکہ وہ فی البدی بات جو میرے دماغ میں شرح صدر ہوتا جاتا ہے میں بات کرتا جاتا ہوں کہ یہ خوابوں کی دنیا سے آپ باہر نکلیں. اس طرح اگر آپ خواب بیان کریں گے میرے بھائی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. ہر فرقے کے پاس تھوک کے حساب سے خواب موجود ہیں بتانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور آپ کے جتنے سارے بڑوں کے خواب ہیں اس سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس خواب موجود ہیں. مجھے بڑا زور لگایا لوگوں نے کہ نہیں جی ہم یہ پوری ایک، جیسے وہ تبلیغی جماعت والے کارگزاری بیان کرتے ہیں اور دعوت اسلامی والے دعوت اسلامی کی بہاریں، ہم بھی کوئی اس طرح کی چیزیں. میں نے کہا یار یہ کام نہ کرو، ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے نا. قرآن وہ ٹھیک ہے مبشرات جن کو آ رہے ہیں وہ ان کے لیے دلیل ہے. میں نے اپنی ذات کے حوالے سے جو میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا میں نے کبھی نہیں بیان کیا. میرے قریبی ان دشمنوں نے جو میرے دوست بن گئے خواب دیکھ کے، ایسے بھی واقعات رپورٹ ہوئے، ایک آدھ دفعہ میں نے آپ کو بتایا بھی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہم دلیل کے طور پر نہیں پیش کرتے ہیں. ہماری دلیل ہمیشہ کتاب و سنت کی تعلیمات ہوتی ہیں. بات شروع ہوئی تھی یہ جو سفاکانہ قتل کیا اس ایک عالمہ کا، بچی کا 21 سالہ، صرف اس نام کے اوپر کہ خواب میں نبی علیہ السلام نے آ کے حکم دیا کہ یہ میری گستاخ ہے، اسے قتل کر دو، نعوذ باللہ. ان تماشوں سے باہر نکلیں. اسلام کی بڑی بدنامی آپ لوگوں نے کروا دی ہے، اب مزید آپ لوگوں نے کیا بدنامی کروانی ہے؟ تو ہم تو صرف ایجوکیٹ ہی کر سکتے ہیں عوام کو، حکومت کے سامنے، پرائم منسٹر کے سامنے یہ چیزیں ہائی لائٹ ہی کر سکتے ہیں. باقی ان لوگوں کی پرسش ہوگی جو لوگ ایگزیکیوشن کے باوجود، اس کا اختیار رکھنے کے باوجود اس طرح کی چیزوں کو ان انٹینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں صرف پبلک کے ڈر سے. ہمارا کام تو ہے کہ بات پہنچانا. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.